أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام ورس نمبر 99 سے 102۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی قدرت کاملہ کے دلائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے بطور خاص پھلوں اور نباتات میں اپنی حیران کن اور عجیب و غریب قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا اور اپنی ان کمال قدرتوں کی طرف اپنے بندوں کی توجہ مبذول کروا کے انہیں اپنی توحید سمجھائی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی توحید کے دلائل قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَهُوَ، اور وہ، الذی، جس نے، وَهُوَ الذی، اور وہی ہے جس نے،
انزلا اتارا، من السمائی آسمان سے، ماءً کچھ پانی، نکرہ ہے، دو زبر کی وجہ سے ترجمہ کیا جا رہا ہے کچھ پانی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا۔ اور ابھی حال ہی میں اس نے آسمان سے پانی عارضی طور پہ تھوڑے سے وقت کے لیے اتارنا بند کر دیا تھا، اور انسان اور جانور ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا۔ اس کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی آسمان سے بارش کا نازل ہونا۔ فا تو، یا پھر اخرجنا، ہم نے نکالی، اخرجنا ہم نے نکالی، اخرج اس نے نکالی، اور اخرجنا ہم نے نکالی، اخرجنا ہم نے نکالی، بھی اس کے ساتھ، بھی میں ہی ضمیر جو ہے یہ ما ان کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے ساتھ، اس کے ذریعے یعنی پانی بارش کے ذریعے، نباتا کھیتی، کل شیء ہر چیز کی، ہر چیز کی کھیتی نکالی سے مراد کے ہر طرح کی کھیتی نکالی، سبزیوں کی شکل میں بھی، پھلوں کی شکل میں بھی، جانوروں کے چارے کے شکل میں بھی۔ اور بعض اہل علم نے یہاں نباتا کا ترجمہ انگوری کیا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر نکالا ہم نے اس کے ذریعے، اس کے ساتھ، نباتا انگوری، کل شیء ہر چیز کی، یعنی نباتات میں سے، زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ہر چیز کی سے مراد کے ہر قسم کے پودے، گھاس، بیلیں، جو کچھ بھی ہے ان سب کی انگوری نکالی، وہ بالکل ہلکی سی وہ کومپل پھوٹتی ہے نا جو، وہ نکالی۔ کبھی آپ نے کسی کھیت میں کسی کسان نے بیج بوئے ہوں تو اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے اس کھیت کو دیکھا ہو، سارے کھیت کے اندر بالکل چھوٹی چھوٹی کومپلیں نکلی ہوتی ہیں، سارے کھیت بالکل چھوٹی چھوٹی ننھی منی، وہ مراد ہے نباتا کل شیء، ہر چیز کی انگوری نکالی۔ فا پھر اخرجنا، ہم نے نکالی، منہ اس سے، کس سے؟ اسی چیز سے، پانی سے، خاضرن، یا پانی مراد ہے، یا پھر نبات کل شیء، ہر چیز کی جو انگوری نکالی تھی نا، پھر اس انگوری سے آگے نکالی یا پانی سے نکالی، خاضرن، سبز کھیتی، گرینری، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، سبزہ نکالا، یعنی پھر وہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو پہلے تو زمین کے اندر ذرا غور کریں گے تو آپ کو وہ انگوری سی نظر آئے گی نا، ہلکا سا وہ کومپل پھوٹی ہوئی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پورا کھیت آپ کو سر سبز و شاداب نظر آتا ہے، وہ والی سٹیج مراد ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی یا سبزہ نکالا، گرینری، نخرجو، ہم نکالتے ہیں، نخرجو، ہم نکالتے ہیں، اور اگر کہنا ہو تم نکالتے ہو، تخرجو، اگر کہنا ہو وہ نکالتا ہے، یخرجو، اگر کہنا ہو میں نکالتا ہوں، اخرجو، میں نکالتا ہوں، اخرجو، ہم نکالتے ہیں، نخرجو، ہم نکالتے ہیں، منہ اس سے، پھر ہم اس سے کیا نکالتے ہیں؟ حبن، حبن دانے، حبن دانے، پہلے بھی یہ لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا، متراکباً،
دانے تہ بتہ چڑھے ہوئے، متراکباً تہ بتہ چڑھے ہوئے۔ آپ کسی بھی چیز کے گچھے دیکھیں نا، خوشے، تو اس کے اندر جو دانے لگے ہوتے ہیں، جیسے گندم ہی لے لیں، چاول منجی لے لیں، تو اس کے جو دانے ہوتے ہیں وہ کس طرح تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، چوتھا، کس طرح وہ ساتھ ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کس ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے وہ لگائے اور اگائے ہوتے ہیں۔ کون ان کی ترتیب لگاتا ہے؟ کون ان کو تہ بتہ اگاتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہم ہی ہیں جو اس سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ غلہ، دالیں، چاول، گندم اور دیگر بہت سی چیزیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے درختوں سے، چونکہ عرب کے اندر کھجور کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے بطور خاص اس کا تذکرہ کھانے کے لحاظ سے تو کر رہا، پوری دنیا میں ہر جگہ استعمال ہوتی ہے، اور عام استعمال ہونے والا پھل ہے، لذیذ، مزیدار، نہ خراب ہونے والا، نہ باسی ہونے والا۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے درختوں سے، من طلعها، ان کے گابے میں سے، ان کے گابے میں سے۔ گابے کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو شروع میں وہ بور سا لگتا ہے، کچی شکل ہوتی ہے، ابھی ابتدائی سٹیج ہوتی ہے، وہ مراد ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے درختوں سے، من طلعها، ان کے، یعنی کھجور کے درختوں کے، طلعها، ان کے گابے میں سے۔ پہلے وہ گابا اگتا ہے، اس گابے میں سے، اس کونپل میں سے، وہ کونپل سی اگتی ہے، یا چھوٹا سا وہ بور نما چیزیں ہوتی ہیں، وہی آہستہ آہستہ بعد میں پھل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ من طلعها، اس کے گابے میں سے۔ اللہ اکبر۔ ایمرجنگ فروٹ اس کو انگلش میں کہا گیا ہے، ایمرجنگ فروٹ۔ اس سے کیا اگایا؟ اس بور سے اور اس گابے سے کیا اگایا پھر؟ یعنی وہ پہلی سٹیج ہے، پھر اس کے بعد اس سے اگایا کنوان دانیۃ۔ کنوان کنون کی جمع ہے، کنوان خوشے، گچھے، خوشے، کلسٹرز، دانیۃ، جھکے ہوئے۔ دانیہ کا لفظ معنی ہوتا ہے قریب، دنیا بھی سے ہے کہ جس کا خاتمہ قریب ہے، عارضی، فانی، تو دانیہ جھکے ہوئے یعنی قریب۔ کنوان دانیہ، جھکے ہوئے خوشے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے درختوں سے، ان کے گابے میں سے، ان کے بور میں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، کلسٹرز، ہینگنگ لو، کنوان دانیہ۔ وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے۔ اناب ان کی جمع اعناب، انگوروں کے باغات۔ انگور کیا بڑی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، کیا عجیب نعمت ہے اللہ پاک کی، ایک ایک دانہ اندر جوڑا ہوتا ہے۔ والزیتون، اور زیتون۔ وجنات، اور باغات، من اعناب، انگوروں کے۔ اناب ان کی جمع اعناب، انگوروں کے باغات۔ والزیتون، اور زیتون کے باغات۔ والرمان، اور انار کے باغات۔ مشتبہن، مشتبہن ملتے جلتے، مشتبہن ملتے جلتے پھل، وغیر متشابہ، اور نہ ملنے جلنے والے، یعنی کچھ پھل ایسے اگائے کہ جو بالکل ملتے جلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ مثلا ایک آم ہی لے لیں، مینگو،
آج کل اس کی بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو اب اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ بازار شکل تو ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن ذائقہ ہر ایک کا مختلف۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ۔ تو ہر ایک کے ذائقے مختلف ہیں۔ انار کے اندر بھی اسی طرح قسمیں ہیں، انار کے اندر بھی قسمیں ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے۔ تو کچھ تو ملتے جلتے ہیں اور کچھ مختلف ہوتے ہیں، نہ ملنے جلنے والے۔ انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، ان درختوں کے پھل کی طرف دیکھو ذرا، غور کیا کرو ذرا۔ جب پھل لگ رہا ہوتا ہے اور اگ رہا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہوتا ہے، پک رہا ہوتا ہے، اس کا رنگ بدل رہا ہوتا ہے، انظروا الی ثمرہ، دیکھو پھل کی طرف، اس کے پھل کی طرف، اذا، جب، اثمرا، جب وہ پھل لائے، اذا اثمرا، جب وہ پھل لائے، اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، یعنی جب پھل اگ رہا ہوتا ہے، وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو۔ کبھی کہیں آپ نے کوئی درخت آپ کے گھر میں یا قریب ہو تو اس کو دیکھتے رہا کریں، کن کن مرحلوں سے گزر کے پھل تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے رہیں نا، اس پہ غور و فکر کرتے رہیں، تو آپ اللہ پاک کی بہت سی قدرتوں کو ملاحظہ کریں گے۔ ان فی ذالکم، بے شک اس میں، یقیناً اس میں، ذالکا اور ذالکم کے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں، یہ واحد اور جمع کا کوئی فرق نہیں، پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، ذالکا اور ذالکم میں کوئی فرق نہیں۔ ان فی ذالکم، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً کئی نشانیاں ہیں یا بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیات نکرہ ہے، ترجمہ کریں گے کئی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں۔ لی قوم، یعنی ایک ایک نقطے پہ غور کریں گے، ایک نشانی نہیں، ان میں آپ کو کئی نشانیاں ملیں گی اللہ کی قدرت کی۔ جتنے مراحل آپ پھل پکنے کے دیکھیں گے، اس درخت کے زمین سے، گٹلی یا دانے سے، اس کے پھٹ کر باہر نکلنے سے لے کے اوپر بڑا ہونے تک، اور پھر انگوری، اور پھر اس کے بعد اس کو پھل لگنا، پھر آہستہ آہستہ سائز بڑا ہونا، پھر اس کا رنگ بدلنا، پھر اس میں مٹھاس کا پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں، سارے مرحلے، ان پہ غور کریں گے تو یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ لی کے لیے، قومن ان لوگوں کے، لقومن ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں نا، جو مانتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اور جو ماننا ہی نہ چاہے، جو رب کو پہچاننا ہی نہ چاہے، جو رب کی توحید کو سمجھنا ہی نہ چاہے، اس کے لیے تو پھر کوئی نشانی نہیں ہے۔ بس وہ کھایا پیا، ڈکار مارے، سو گئے، زندگی گزار دی ایسے ہی۔ اور اتنی قدرتیں دیکھنے کے بعد، تقریباً 5 قسم کی قدرتیں اللہ پاک نے پیچھے بیان کی ہیں گزشتہ تمام آیات میں۔ آفاق میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیاں، سورج، چاند، ستارے، اور پھر انفسی دلائل، یعنی انسان کے اپنے نفس کے بارے میں، کہ میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آگے سارے اس کے مراحل۔ تو 5 قسم کے دلائل کا تذکرہ کرنے کے بعد شرک کی تردید فرمائی، کیونکہ ان دلائل کو بیان کرنے کا مقصد صرف آپ سے واہ واہ سبحان اللہ کروانا نہیں ہے، بلکہ ان دلائل کو بیان کرنے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان پہ غور و فکر کرنے کے بعد آپ اس سے کچھ سبق حاصل کریں، کوئی نتیجہ نکالیں، رب کو پہچانیں، رب کی توحید کو پہچانیں، شرک سے توبہ کریں۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا دیا للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، الجن، جنوں کو، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے بنا دیے اللہ کے لیے
شریک جن، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ عربوں کے اندر کچھ ایسے بد وقت بھی تھے جو جنات اور شیاطین کو بھی پوجتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کے شرک کی تردید فرمائی۔ وَخَلَقَ، واو حالانکہ، خالق اس نے پیدا کیا، اللہ پاک نے، ہم انہیں، حالانکہ اسی نے پیدا کیا تھا ان جنوں کو بھی، جنوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا۔ تو جسے پیدا کیا جائے جو خود مخلوق ہو، وہ کیا معبود ہو سکتا ہے؟ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو خود مخلوق ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ پاک نے فرمایا نا، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا، اور انہوں نے تراش لی، خرقوا، اور انہوں نے تراش لی، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بنینا، بیٹے، و بناتن، اور بیٹیاں، اور انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں، بغیر علم، بغیر کچھ جاننے، بغیر علم کے، یعنی بغیر دلیل کے۔ علم کا معنی دلیل کے لیے بھی آتا ہے، علم کا لفظ دلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بغیر علم، بغیر کچھ جاننے، نہ کسی کتاب سے پڑھا، نہ کسی پیغمبر سے سیکھا، بس چلتی چلائی باپ دادا سے، معاشرے سے سنی سنائی، دیکھی دکھائی بات، اور اسی کے پیچھے چل پڑے۔ بغیر علم، بغیر علم کے۔ جنوں کو اللہ کا شریک بنانے کی بھی تردید، اور جن لوگوں نے اللہ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کو اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، ان کی بھی تردید، اور جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، ان کی بھی تردید۔ سبحانہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما، عن جمع ما، سماعت فرمائیں، توجہ سے سنیں، جب آپ سے پوچھا جائے پھر بولیں۔ عما، اس سے جو، ان سے، ما جو ملا کے بنا، عما، اس سے جو، یصفون، وہ بیان کرتے ہیں، یصفون، وہ بیان کرتے ہیں، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے شریک بناتے ہیں، اللہ کو صاحب اولاد قرار دیتے ہیں۔ بدیع السماوات، آسمانوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع، بدعت اسی سے ہے نا، بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو نئی ایجاد کی جائے، جس کا نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہی نہ ہو، صحابہ کے دور میں موجود ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ تو بدیع اسم الفاعل ہے، بدیع بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، یا اسے موجد بھی کہہ سکتے ہیں، ایجاد کرنے والا۔ جو چیز ایجاد کی جاتی ہے نا، کہتے ہیں نا فلاں نے یہ چیز ایجاد کی، کیا مطلب کہ اس سے پہلے یہ چیز موجود نہیں تھی، اس نے نئی چیز انوینٹ کی۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں وہ زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ جب اس نے سورج بنایا تھا، کیا اس سے پہلے کوئی اس طرح کا سورج موجود تھا جس کو دیکھ کے اس نے بنا لیا ہو؟ ہم نے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بنائی ہیں نا، یہ لائٹیں بنائی ہیں، ہم نے جہاز بنائے ہیں پرندوں کو دیکھ کے، ہر چیز اللہ کی کاریگری کو دیکھ کے ہم نے نقل مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، زمین و آسمان کا موجد ہے۔ انا یکونو، انا کیسے، کیوں کر، یکونو ہوگی، بڑا حیرت کا انداز ہے، انا یکونو کیوں کر ہوگی، کیسے ہوگی، لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، ولم
جب کہ نہیں، تکن ہے، ولم تکن جب کہ نہیں ہے، لہو اس کی صاحبتن کوئی بیوی، اس کی بیوی کوئی نہیں، ظالموں اولاد کہاں سے آ گئی؟ وخلق اور اس نے پیدا کیا کل شیء ہر چیز کو، وہو بکل شیء اور وہ ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے، مبالغہ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ، ذالک اور ذالکم میں کوئی فرق نہیں، ذالکم اللہ یہی اللہ، اور ربکم تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ یہ جس کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں نا، یہی اللہ تمہارا رب ہے اور کوئی تمہارا رب پروردگار نہیں ہے۔ لا الہ کوئی الہ نہیں، نتیجہ سارے دلائل کے بعد، لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کشتی کو پار لگانے والا نہیں، کوئی سجدے رکوع قیام نظر نیاز کسی چیز کے لائق کوئی نہیں۔ لا الہ کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر وہ ہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ بہت بڑی دلیل، یہ ساری چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں۔ فا پس اعبدو عبادت کرو ہو اسی کی، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، وہو اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر وکیل نگہبان ہے، وہ ہر چیز پہ پوری نظر رکھے ہوئے ہے۔ کس زمین کے اندر کس بیج سے کیا چیز نکل رہی ہے، کون سا دانہ پھٹ چکا ہے، کون سا دانہ بڑا ہو رہا ہے، کس جگہ پہ پانی کی ضرورت ہے، کس چیز کو اب انگوری لگانی ہے، کس کو اب پھل میں بدلنا ہے، کس کو پکانا ہے، کس کو گرانا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک ہر چیز پر پوری نظر رکھے ہوئے، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو جو ہر چیز پہ نگہبان ہو، جو ہر چیز کا باغبان ہو، جو ہر چیز کی رکھوالی کرنے والا ہو، جو ہر چیز کو جاننے والا ہو، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہو، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت بندگی نہیں ہے۔ یہی ان آیات کا اور یہی اس سورت کا اور یہی قرآن مجید کا بنیادی مضمون ہے۔ اللہ ہم سب کو ان دلائل پہ غور و فکر کرنے کی، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پہچاننے کی اور اس کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔